لیکن کاش اس عوام کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ سارا کچھ صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے تقریباً تمام سیاسی لیڈر مختلف جماعتوں کے، سیاسی دینی جماعتوں کے، سب ایک ہی بات بار بار فرما رہے ہیں کہ موجودہ نظام جو ہے یہ فیل ہو گیا ہے، موجودہ نظام کرپٹ ہے، فلاں سلیکٹڈ ہے، فلاں الیکٹڈ نہیں ہے، فلاں الیکشن کا سارا سسٹم جو ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کراچی میں جو الیکشن ہوا، جو جیت جائے صرف وہ مطمئن ہے، اور جو ہار جائے، یہاں ڈسکے میں نون لیگ جیت گئی تو الیکشن کمیشن کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور وہاں نون لیگ ہار گئی تو الیکشن کمیشن مرد آباد اور سارا سسٹم خراب کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہ کافی سالوں سے، کئی سالوں سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ایسا ہی چل رہا ہے۔ ابھی گزشتہ روز پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا، جس میں پیپل پارٹی اور اے این پی کو نہیں بلایا گیا، اور اس میں مریم، شہباز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور اے این پی پہلے معافی مانگے۔ انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ معافی مانگے ہمیں شو کاز نوٹس دینے پہ۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں شو کاز نوٹس دینے والے؟ جھگڑا کس بات کا تھا دونوں کے درمیان؟ پیپل پارٹی نے الزام لگایا کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہے، اور نون لیگ نے الزام لگایا کہ پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہے۔ اور پہلے یہ دونوں اور ان کے ساتھ جو باقی 10 جماعتیں تھیں، یہ سب مل کے الزام لگا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کیا ہے۔ عمران خان ووٹوں کے ذریعے نہیں آیا، بلکہ اس کی سلیکشن کی گئی۔ اور اب جب یہ کچھ 2-4-6 مہینے اکٹھے چلے تو پہلے تو بڑا شور اور ہنگامہ 4 دن رہا کہ یہ آر اور پار ہونے جا رہا ہے، اتنے دنوں میں حکومت ختم ہو جائے گی، اتنے دنوں میں اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، دھرنا آ جائے گا، استعفے آ جائیں گے۔ اب ایسے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ان سے سوال کریں کہ لیڈروں میں تو کوئی نہ کوئی آخر اتنے اس لیول کے لیڈروں میں کوئی غیرت نام کی چیز بھی ہوتی ہے۔ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ جن استعفوں کا شور تھا، پورا سال ہو گیا جن استعفوں کا شور سنتے ہوئے، وہ استعفے کہاں ہیں؟ جس آر پار کا آپ فرما رہے تھے کہ آر ہو جائے گا، یہاں پہ وہ آر پار بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ گالیاں آپ نے ضرور دیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، معزز جرنیل صاحبان کو گالیاں دیں، اور باقی بھی جو بھی آپ کے سامنے آیا اس کو آپ نے گالیاں دیں، اور کہا کہ کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اور اس دوران ہی آپ کے ذمہ داران جو ہیں، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ جا کے پنڈی ملاقاتیں بھی کرتے رہے، معافی منت سماجت بھی کرتے رہے کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، کیس ختم ہو جائیں اور میاں صاحب کو واپس آنے کی اجازت مل جائے، اور دوبارہ یہ علی قدر خاندان جو ہے 4تھی دفعہ پھر یہی حکمران ہونا چاہیے، یہ حکمران نہ ہوں تو ملک نہیں چلتا۔ یہ خبریں بھی چلتی رہیں، اور ادھر ایک طرف سے محترمہ مریم نواز صاحبہ گالی گلوچ بھی کرتی رہیں۔ اور اب پھر جو اجلاس تازہ اجلاس ہوا، جس میں ایک دوسرے پہ الزام ہے، وہ پیپل پارٹی والوں نے کہا کہ استعفے نہ دو، اندر رہ کے جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں اندر رہ کے لڑو، ان کے خلاف عدم اعتماد کرو، جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں وہاں الیکشن لڑو۔ لیکن نون لیگ نے کہا نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی بول رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ الیکشن بھی لڑتی رہی، ضمنی الیکشن بھی کوئی نہیں چھوڑا، ابھی تک کوئی استعفیٰ بھی نہیں دیا۔ قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ یار یہ آخر کیا کرتے ہیں، کل تک یہ استعفے لے کے آئیں گے، استعفے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ وہ تو نہ ہوا، لیکن ایک دوسرے پہ الزام شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو الیکشن لڑے ہیں، پیپل پارٹی جو الیکشن لڑی ہے، یہ
اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اندر خط سودے بازی کر کے ہمیں بیچ رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور در حقیقت عوام نے دیکھ لیا کہ دونوں ہی اپنی اپنی سودے بازی میں لگے ہوئے تھے، دونوں کی کوشش تھی جس کو کوئی اچھی ڈیل مل جائے وہ اپنا کام سیٹ کر لے، باقی دوسرا جو اس کی طرف سے جائے جہنم میں، اس کو کیا فکر ہے۔ تو یہ عوام بھی کھلی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب جو اجلاس ہوا ہے، اجلاس تو بڑا پھسپھسا ہوا، لیکن صرف اس میں ایک اضافہ یہ تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور میاں شہباز شریف صاحب جب سے جیل میں ہیں اس وقت سے خبریں آ رہی ہیں، بڑی اہم شخصیات کی جیل میں ملاقاتیں، اور پھر جب سے وہ باہر آئے ہیں اس وقت سے بھی ملاقاتوں کی خبریں چل رہی ہیں، اور میاں صاحب لندن جا رہے ہیں یا میاں صاحب کو بھیجا جا رہا ہے، ملاقات کریں گے بھائی صاحب کو بھی راضی کر کے جو فارمولہ ان کو ملا ہے، اور میاں شہباز شریف آئیں گے اور آتے ہی وزیر اعظم بن جائیں گے، خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب اگر یہ درست ہے تو یہ کسی صورت بھی پیپل پارٹی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی کہ پیپل پارٹی اور ان کے درمیان بڑی دیر سے ایک جنگ چل رہی ہے۔ پیپل پارٹی کو تو شہباز شریف نے گھسیٹنا تھا، لاہور کی سڑکوں پہ بھی گھسیٹنا تھا، لاڑکانے کی سڑکوں پہ بھی گھسیٹنا تھا، کراچی کی سڑکوں پہ بھی، پشاور کی سڑکوں پہ بھی گھسیٹنا تھا، اور ان سے وہ مال جو زرداری صاحب کے پیٹ میں ہے وہ پیٹ پھاڑ کے نکالنا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ درمیان میں پی ڈی ایم آ گئی، صلح صفائی ہو گئی، سارے اکٹھے ہو گئے، وہ سارا کچھ میاں صاحب کو بھول گیا۔ یہ تو سمجھ آتی کہ ان کو میاں شہباز شریف وارہ نہیں کھاتا، لیکن حیران کن بات کہ پتہ یہ چل رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی سب سے زیادہ مخالفت نواز شریف اور مریم نواز کر رہی ہیں۔ مریم نواز کسی صورت نہیں چاہتی کہ وزارت عظمیٰ جو ہے یہ ہماری بجائے میاں شہباز کی فیملی میں منتقل ہو جائے، شہباز شریف وزیر اعظم آ جائے یا حمزہ شہباز وزیر اعظم آ جائے۔ اور آپ کو یاد ہے، اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ کو اور مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب کو جب فارغ کر دیا سپریم کورٹ نے، نااہل کر دیا، تو اس وقت ایک موقع تھا میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا، لیکن میاں صاحب کو یہ گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے اپنے ایک خاص الخاص، میں کوئی لفظ نہیں بولتا، پہلے میں کلپ کر چکا ہوں ان کے بارے میں، محترم شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا، جو کچھ دیر وزیر اعظم کو رہے، سال کے قریب، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ جائے، مسلم لیگ میں سے کوئی ایسا آ جائے جو کہے جی میرا وزیر اعظم تو نواز شریف ہی ہے، وزیر اعظم ہو کے بھی کہے میرا وزیر اعظم تو میاں صاحب ہے۔ اس طرح کا وزیر اعظم چاہیے، شہباز شریف ان کو نہیں چاہیے۔ تو یہ سیاست کی منافقت دیکھ دیکھ کے میں قوم سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی تک آپ تنگ نہیں آئے؟ یہ سارا کچھ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اداروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اگر ادارے انہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرض کر لیں میں یہ مان لوں کہ شہباز شریف سے کوئی جیل میں خفیہ ملاقاتیں بڑوں کی ہوئیں اور باہر آنے کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو ادارے اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی مقتدر قوتیں لانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوس اور کس بات کا ہوگا کہ جن کو سپریم کورٹ نااہل قرار دے دے، جن کے خلاف ابھی تک کئی سال ہو گئے کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، وہ نہ کیسوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ اپنی اولاد کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو بنانے کے خفیہ منصوبے اگر کہیں بن رہے ہیں تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے۔ کہ یہ کیا نظام ہے، یہ کیا قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ کیا منافقت ہے کہ قوم کو آپ کبھی کہہ دیں کہ یہ کوئی بے ایمان ہے، کبھی کہہ دیں کہ اس جیسا ہے کوئی نہیں، اس کے بغیر ملک نہیں چل رہا، 2 سال کوئی، 4 سال کوئی، 3 سال کوئی۔ تو اس کھیل سے میں تو بیزار ہو چکا ہوں۔ میں کبھی کبھی اپنی قوم سے بھی سوال کرتا رہتا ہوں کہ آپ ابھی تک اس تماشے سے بیزار نہیں ہوئے؟ تماشا بندہ 1 دن دیکھتا ہے، 2 دن دیکھتا ہے، 4 دن دیکھتا ہے۔ ہمیں یہ تماشا دیکھتے جب سے ہوش سنبھالا ہے کچھ 40-45 سال ہو گئے، یہی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چلتا رہا تو ہمارے ادارے عالمی رینکنگ میں کہاں کہاں کھڑے ہیں، ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، ہمارا الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے، ہماری اسمبلی کہاں ہے،
اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا اسمبلی پہ ضائع ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو میں عوام سے کہتا ہوں خدا کے لیے یہ نظام جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ منافقت ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ بھتیجی چاچا سے منافقت کر رہی، چچا بھائی سے منافقت کر رہا ہے، بھائی بھتیجی سے منافقت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے منافقت کر رہا ہے، اور اتحادی جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اندر کھاتے اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس کے خلاف جلسے کرتے ہیں، جس کے خلاف جلوس کرتے ہیں، جس کے خلاف دھرنا دینا چاہتے ہیں، جس کے خلاف بیانیہ ان کا، وہ بیانیہ کہاں ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا بھی کل بیان چل رہا تھا کہ یہ مفاہمت جو ہے، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یعنی ہم آنکھیں دکھائیں گے اداروں کو، برا بھلا کہیں گے تو ہمارے ساتھ مفاہمت کر لیں گے بیٹھ کے۔ یہ بیانیہ ہے جی، ایک طرف سے بیانیہ ہے، ہم ان اداروں کو، ہم چاہتے ہیں سارے اداروں کو ان کے آئینی حقوق دیے جائیں، اپنا اپنا کام کرنے دیا جائے، ایک طرف ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں کہ مہربانی کرو رہو آپ ہی، اقتدار آپ کے ہاتھ میں رہے، پاور آپ کے ہاتھ میں رہے، لیکن ہمیں بھی کسی نہ کسی جگہ تو سیٹ کرو نا، ہم اقتدار کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ عوام کا نام کبھی کبھی لے لیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں، سارا کچھ عوام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کاش اس عوام کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ سارا کچھ صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہیں، جتنے بھی لیڈر دونوں ہی، بلاول بھی اور یہاں مریم نواز صاحبہ بھی، اور پورا اس کی فیملی بھی اور اس کی فیملی بھی، اور اس کی فیملی کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں بہت سارے ضلعوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، وہاں کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ کراچی جیسا دنیا کا ایک بڑا شہر، روشنیوں کا شہر جسے کہتے تھے، وہاں لوگ پانی کی وجہ سے تل ملا رہے ہیں، انہیں پانی نہیں میسر آتا، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں، انہیں حیدرآباد کے عوام کی کوئی فکر نہیں، انہیں سکھر کی اور لاڑکانے کے عوام کی کوئی فکر نہیں، شکارپور کی کوئی فکر نہیں، انہیں صرف فکر یہ ہے کہ ابھی صرف ہمیں صوبے کی حکومت ملی، مرکز کی بھی ہمارے ہاتھ آنی چاہیے۔ یہاں بھی یہی فکر ہے کہ مرکز کسی طرح ہمارے ہاتھ آ جائے، 120-35 ایم این اے ہیں لیکن ابھی بھی وہ راضی نہیں ہیں۔ کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، الزام بھی لگاتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بھی، اداروں پہ بھی، الیکشن بھی نہیں چھوڑتے، ایک سیٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہار جائیں تو صفِ ماتم بچ جاتی، اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں، اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ایک سیٹ ہماری رہ گئی تو ہم یہ کر دیں گے۔ جو سیٹیں آپ کے پاس ہیں ان سے عوام کا کون سا بھلا کر رہے ہیں جی؟ عوام یہ سوال کرتے ہیں۔ تو میرا یہ سارا تجزیہ کرنے کا مقصد وہ کسی کی مخالفت نہیں ہے، یہ تجزیہ کرنے کا مقصد صرف عوام کو بیدار کرنا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں، کب تک اس خواب غفلت میں رہیں گے اور دھوکہ کھاتے رہیں گے ان لیڈروں سے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، نظام، کامیاب نظام جس میں انسانیت کی بقا ہے، جس میں انسانیت کی فلاح ہے، جو گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، جس میں غریب امیر انصاف سب کے لیے برابر ہے، جس میں وسائل جو ہیں چند خاص لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ عوام کے لیے ہیں، جس نے زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا، جس نے صدقات اور خیرات کا حکم دیا، جس نے امراء سے کہا اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنے غریب بھائیوں کا بھی، وہ نظام جو رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، صرف اس نظام میں فلاح ہے، اس نظام میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس لیے میں عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں، آنکھیں کھولیں، ان بہروپیوں کو، ان دھوکہ بازوں کو جو آپس میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور عوام کو تو کئی سال سے دھوکہ دے ہی رہے ہیں، عوام کا بیڑا غرق اور اپنے محلات، اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ، چند سالوں کے اندر اندر کروڑوں سے اربوں سے خربوں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اور حساب دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور جو حساب مانگے وہ ملک دشمن ہے، وہ غدار ہے، وہ منافق ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے جو حساب مانگے ان سے۔ عوام سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ آنکھیں کھولیں، یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا، یہ جمہوریت فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، الیکشن اس کا ہے، غریب عوام، غریب آدمی، قابل، ذہین، باصلاحیت،
با کردار شخص جو ہے یہاں نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے آنکھیں کھولیں اور ان منافقوں کو، ان بہروپیوں کو، ان کو پہچانیں۔ یہ آپ کے میرے لیے اور قوم کے لیے نہیں لڑ رہے، نہ کر رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے اوپر سے دھوکہ اور اندر سے منت ترلا کر رہے ہیں۔ اور آپ کوشش بھی کرتے رہیں، جہاں جہاں ہیں آواز اٹھاتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ان دھوکہ بازوں سے اس قوم کو نجات عطا فرما دے، اور کوئی ایسی باصلاحیت، با کردار، دیانتدار، غیرت مند قیادت عطا فرمائے جو پہلے اپنے ملک کو صحیح کرے، اور پھر جہاں جہاں مسلمان پس رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھے اور دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔